السلام علیکم ناظرین۔ سینئر اینکر پرسن اور تجزیہ کار جاوید چودھری اپنے کالم میں لکھتے ہیں کہ میں آج بتاؤں گا کہ عمران خان صاحب کی حکومت تو جنرل باجوہ لے کر آئے تھے، لیکن عمران خان صاحب کی حکومت کو کون چلاتا رہا؟ یہ 4 سال عمران خان کی حکومت کو 4 لوگ چلاتے رہے ہیں۔ اسلام آباد سینئر اینکر پرسن اور تجزیہ کار جاوید چودھری اپنے کالم دوستی سے دشمنی تک میں لکھتے ہیں کہ میں نے علیم خان سے پوچھا، کیا آپ عثمان بزدار کو جانتے تھے؟ ان کا جواب تھا، ہم بالکل نہیں جانتے تھے، یہ جہانگیر ترین کے ذریعے پارٹی میں آئے تھے، یہ انہیں ذرا پہچانتے تھے، میں سرے سے ان سے واقف نہیں تھا۔ میں نیب کی پیشی کے بعد اسلام آباد گیا اور بنی گالہ گیا تو عمران خان نے میری اور جہانگیر ترین کی اس سے ملاقات کرائی۔ عثمان بزدار، بشرا بی بی، فرا گوگی اور احسن جمیل گجر کا پروجیکٹ تھا اور اس کے لیے عمران خان کو باقاعدہ ٹریپ کیا گیا تھا۔ مجھے بزدار کے ساتھ پنجاب کا سینئر وزیر لگا دیا گیا اور پھر پنجاب میں حماقتوں کا سیلاب آ گیا۔ میں نے پوچھا مثلاً، یہ بولے بزدار صاحب نالائق بھی تھے اور کرپٹ بھی۔ یہ ایم پی اے بننے کے بعد پرویز لائی کے سیکٹری محمد خان بھٹی کے پاس کمرہ لینے کے لیے گئے تھے اور اس نے انہیں صاف انکار کر دیا تھا، لیکن یہ 2 ہفتے بعد پنجاب کا سی ایم تھا۔ بزدار شروع میں ہر چیز کو حیرت سے دیکھتا تھا۔ سی ایم آفس کے چھت شیشے کی ہے اور یہ اوپن ایبل ہے، یہ اس کے نیچے کھڑا ہو کر اسے کبھی کھلواتا تھا اور کبھی بند کراتا تھا اور بچوں کی طرح خوش ہوتا تھا۔ یہ گراؤنڈ میں کھڑے ہو کر دیر تک اللہ کی قدرت دیکھتا رہتا تھا۔ سرکاری میٹنگز میں بھی ہر چیز اس کے سر کے اوپر سے گزر جاتی تھی۔ ہماری بجٹ کی میٹنگ تھی، سیکٹری خزانہ نے 2 گھنٹے پریزنٹیشن دی۔ عثمان بزدار حیرت سے کبھی سلائیڈز کو دیکھتا تھا اور کبھی سیکٹری خزانہ کو۔ میٹنگز کے بعد اس نے مجھ سے پوچھا، خان صاحب اب کیا کریں؟ میں نے کہا، آپ اب ان کا شکریہ ادا کریں اور اٹھ جائیں۔ اس نے شکریہ ادا کیا اور اٹھ کر چلا گیا۔ ابتدائی دنوں میں نیسپاک کی ٹیم پریزنٹیشن کے لیے آئی۔ وزیر اعلیٰ نے پریزنٹیشن کے دوران انہیں روک کر پانی کی بوتل کی طرف اشارہ کیا اور پوچھا، آپ لوگوں کا چھتوں، دیواروں اور پلوں کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ آپ تو پانی کی بوتلیں بیچتے تھے۔ پوری ٹیم حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ وزیر اعلیٰ نے تھوڑی دیر سوچ کر کہا، اچھا پھر نیسلے بلڈنگز بھی بناتی ہوگی۔ ہمارے وزیر اعلیٰ کو نیسلے اور نیسپاک کا فرق معلوم نہیں تھا۔ میں نے کہا، یہ ان کی سادگی بھی تو ہو سکتی ہے۔ علیم خان ہنس کر بولے، ہاں، اگر یہ شخص کرپٹ نہ ہوتا تو اس نے پورے پنجاب کو لوٹ سیل پر لگا دیا تھا۔ ڈی سی ڈی پی او لگنے کا ریٹ 3 کروڑ روپے تھا۔ 4 کروڑ روپے میں کمشنر اور آر پی او کی سیٹ بکتی تھی اور ان افسروں کو باقاعدہ بتایا جاتا تھا، تمہارے پاس اتنے مہینے ہیں، تم نے ان میں اپنے پیسے پورے کرنے ہیں۔ لاہور کے کمشنر اور ڈپٹی کمشنر تک پیسے دے کر لگتے تھے۔ ہماری کلیکشن فرا گوگی تک جاتی تھی اور اس کے بعد کہاں جاتی تھی یہ ہم نہیں جانتے تھے، لیکن یہ طے تھا صوبہ عملاً فرا گوگی اور احسن جمیل چلاتے تھے اور ان کے پیچھے بشرا بی بی تھی۔ فرا گوگی اس قدر طاقتور تھی کہ اس نے میری رہائی کے بعد مجھے اپنے گھر بلایا۔ یہ ڈیفنس کے وائی بلاک میں رہتی تھی۔ اس نے مجھے کہا، ہم آپ کو دوبارہ وزیر بنا رہے ہیں، آپ بتائیں آپ کو کون سی وزارت چاہیے؟ اور پھر اس نے میرا باقاعدہ انٹرویو لیا اور اس انٹرویو کے بعد مجھے صوبائی وزارت خوراک ملی۔ پنجاب اور وفاق کے سیکٹریوں کی تعیناتی سے پہلے عمران خان اور ان کی تصویریں بشرا بی بی کو بھجواتے تھے اور بشرا بی بی سیکٹریوں کی شکل اور نام دیکھ کر تعیناتی کا فیصلہ کرتی تھی اور پھر وزیر اعظم کا پرنسپل سیکٹری اعظم خان اور چیف سیکٹری پنجاب نوٹیفیکیشن جاری کرتا تھا۔ میں نے پوچھا، کیا آپ نے عمران خان کو یہ صورتحال بتائی تھی؟ ان کا جواب تھا، ہاں، میں نے مطلع کیا تھا۔ میں 6 ماہ بعد وزیر اعظم کے پاس گیا، انہیں ساری صورتحال بتائی اور درخواست کی کہ آپ مجھے وفاق میں لے آئیں، میں پنجاب میں کام نہیں کر سکتا۔ وزیر اعظم نے میری بات سنی اور پھر مجھے 6 فروری 2019 کو نیب نے گرفتار کر لیا۔ میں 100 دن اس کی حراست میں رہا۔ یہ وزیر اعظم کو صورتحال بتانے کی سزا تھی۔ میں نے پوچھا، جیل میں آپ شہباز شریف کا واش روم استعمال کرتے رہے؟ یہ ہنس کر بولے، میاں شہباز شریف جانتے تھے یہ بار بار جیل آتے رہیں گے، چنانچہ انہوں نے وہاں اپنے لیے ایک واش روم بنوایا تھا۔ اس کی ٹائلیں اور کموڈ شہباز شریف کے گھر سے آئی تھیں۔ میاں صاحب ابھی جیل نہیں آئے تھے، چنانچہ مجھے ان کا واش روم استعمال کرنے کا موقع مل گیا۔ وہ بہرحال میری زندگی کے مشکل ترین دن تھے۔ مجھے عمران خان سے سب سے بڑا گلہ بھی یہی ہے، یہ بے شک مجھے وزیر اعلیٰ نہ بناتے، یہ مجھے وزارت بھی نہ دیتے، یہ ان کا اختیار تھا، لیکن انہیں مجھے جیل میں نہیں ڈالنا چاہیے تھا۔ میں اتنی خدمت اور وفاداری کے بعد یہ ڈیزرو نہیں کرتا تھا۔ میں نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لیڈروں کو کیا گالی نہیں دی تھی، لیکن ان لوگوں نے بھی میرے ساتھ یہ سلوک نہیں کیا تھا، مگر میں نے جس کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا اور اس نے مجھے جیل میں ننگے فرش پر پھینک دیا، یہ ظلم ہے۔ علیم خان جذباتی ہو گئے، کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ میں نے پوچھا، کیا آپ رہائی کے بعد خان صاحب سے ملے؟ ان کا جواب تھا، جی میں ملا، اور ان کا کہنا تھا ڈی جی آئی جنرل عاصم منیر تمہارے خلاف ہیں
اور میں نے انہیں نکال دیا ہے۔ میں نے ان سے کہا خان صاحب میرا ڈی جی آئی سے کیا اختلاف ہو سکتا ہے، آپ اپنے دائیں بائیں دیکھیں، آپ کو جواب مل جائے گا۔ لیکن انہوں نے میرا کیس جنرل عاصم منیر کے کھاتے میں ڈال دیا۔ میں نے پوچھا آپ کے دور میں حکومت آخر کون چلا رہا تھا؟ یہ بولے بشرا بی بی فرا گوگی اور ایک بزنس ٹائکون اور جنرل فیض، ہماری ساری حکومت یہ تھی۔ میں نے پوچھا جنرل باجوہ کا کیا کنٹرول تھا؟ یہ فوراً بولے جنرل باجوہ عمران خان کے سب سے بڑے محسن ہیں، یہ نہ ہوتے یا یہ مدد نہ کرتے تو عمران خان کبھی وزیر اعظم نہیں بن سکتے تھے، لیکن آج یہ جو کچھ ان کے ساتھ کر رہے ہیں وہ ناقابل یقین ہے۔ میں نے پوچھا عمران خان نے آپ کو وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے اسلام آباد طلب کیا تھا؟ یہ ہنس کر بولے جی کیا تھا۔ جنرل باجوہ نے انہیں پرویز لائی اور میری چوائس دی تھی۔ خان کا کہنا تھا چودھری پرویز لائی چور ہیں، یہ مونس لائی کے بھی سخت خلاف ہوتے تھے۔ ہم وزیر اعظم کو مونس سے ملنے کے لیے کہا کرتے تھے، یہ اسے گالیاں دیتے تھے۔ یہ بہرحال میرے نام پر راضی ہو گئے۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل اور عامر کیانی لاہور آئے اور مجھے لے کر اسلام آباد آ گئے۔ میں 2 دن بیٹھا رہا لیکن عمران خان مجھ سے نہیں ملے۔ مجھے آخر میں پیغام دیا گیا خان آپ سے نہیں ملنا چاہتے۔ یوں میں خاموشی سے واپس آ گیا، لیکن ساتھ ہی سوشل میڈیا پر میری کردار کشی شروع ہو گئی۔ مجھے میرے بیٹے نے موبائل پر میری پوسٹ دکھائی، میرے چہرے پر کالک ملی ہوئی تھی اور اوپر غدار علیم خان لکھا ہوا تھا۔ میں یہ برداشت نہیں کر سکا اور میں نے عمران خان کے خلاف پریس کانفرنس کر دی اور یوں ہمارا تعلق ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ میں نے پوچھا پارٹی کے باقی لوگوں کا آپ کے ساتھ کیسا رویہ تھا؟ یہ ہنس کر بولے پوری پارٹی ایک جیسی ہے، باتیں اور باتیں، عملاً کچھ بھی نہیں۔ یہ سب لوگ بے مروت، بے وفا اور سنگ دل ہیں، کسی کی آنکھوں میں حیا نہیں۔ میں آپ کو یاسمین راشد کی مثال دیتا ہوں۔ یاسمین راشد NA 120 کے ضمنی الیکشن میں کلثوم نواز کے خلاف الیکشن لڑ رہی تھی۔ پارٹی کی میٹنگ میں یاسمین راشد سے پوچھا گیا الیکشن کے اخراجات کون کرے گا؟ میڈم کا جواب تھا میرے بھائی بیرون ملک سے پیسے بھجوا دیں گے اور میں الیکشن لڑ لوں گی۔ ہم مطمئن ہو گئے۔ الیکشن کا وقت قریب آ گیا مگر پیسے نہ آئے۔ پریشانی میں ایک اور میٹنگ ہوئی تو خان صاحب نے ہم سے کہہ دیا آپ لوگ ہی بندوبست کر دیں۔ ہم اکٹھے ہوئے، جہانگیر ترین نے 2 کروڑ روپے دیے، میں نے 1 کروڑ دیا، نذیر چوہان نے بھی کنٹریبیوٹ کیا اور 50 لاکھ روپے کا چیک جمشید چیمہ نے دیا، مگر یہ چیک بعد ازاں بائنوس ہو گیا۔ بہرحال ہم نے 6 کروڑ روپے جمع کیے اور میڈم یاسمین راشد کا الیکشن ہو گیا۔ میڈم نے اپنی الیکشن پر 1 روپیہ خرچ نہیں کیا، لیکن انہوں نے آج تک جہانگیر ترین اور میرا شکریہ ادا نہیں کیا۔ جہانگیر ترین سے 2 کروڑ روپے لے لیے، لیکن یہ ترین کی فلسفی کے خلاف ہیں۔ یہ پارٹی اس طرح چل رہی ہے۔ میں نے پوچھا آپ کو سب سے زیادہ حیرت کس بات پر ہوئی؟ یہ ہنس کر بولے میں روز حیران ہوتا تھا۔ عثمان بزدار کی انٹری تو کمال تھی، اس نے پورے ملک کے چھکے چھڑا دیے، لیکن ایک اور بھی کمال تھا جس پر میں روزانہ حیران ہوتا تھا۔ ہم الیکشن سے پہلے پشاور جا رہے تھے، میں گاڑی چلا رہا تھا اور عمران خان ساتھ بیٹھے تھے۔ عمران خان نے موبائل دیکھتے دیکھتے کہا علیم خان تم ایک لسٹ بناؤ، میں نے ان لوگوں کو وزیر اعظم بنتے ہی پھانسی لگا دوں گا۔ میں نے کہا نام بتائیں۔ انہوں نے سب سے پہلے ڈیش کا نام لکھوا دیا، دوسرا نام میاں منشا کا تھا اور اس کے بعد وہ نام لکھواتے چلے گئے۔ یوں 10 لوگوں کی لسٹ بن گئی، لیکن جب ہماری حکومت بنی تو لسٹ کا پہلا نام عمران خان کا سب سے بڑا دوست تھا، یہ ہم سب کا سفارشی بھی تھا۔ باقی 9 نام بھی خان کے دوست بن گئے اور ہم لسٹ بنانے والے دشمن ہو گئے۔ واہ کیا بات تھی ہمارے خان کی!